موت انسان کے فقط جسم کو آتی ہے، انسان کی روح کبھی نہیں مرتی۔ روح ہمیشہ زندہ تھی، ہے اور ہمیشہ زندہ رہ جائے گی۔ مرتا انسان کا فقط جسم ہے۔ سمجھ لیں میری آپ کی روح کا ایک ڈھانچہ ہے جسے موت آتی ہے، میرے آپ کے جسم اور روح کا ایک پنجرہ ہے، جسم جسے موت آتی ہے تو موت پنجرے کو آتی ہے، موت ڈھانچے کو آتی ہے، انسان کی روح کو کبھی موت نہیں آتی۔ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کل روح ذائقۃ الموت کہ ہر روح نے مر جانا ہے، فرمایا نہیں، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کا واضح یہ ثبوت ہے کہ ہم زندہ تھے، ہیں اور رہ جائیں گے۔ اس جہان سے پہلے بھی ہم پہ ایک جہان گزرا ہے۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر، اللہ فرماتے انسان پہ پہلے بھی زمانہ گزر چکا ہے۔ وہ زمانہ کون سا تھا؟ اگر ہم جہان گنتے جائیں تو جہان بہت سارے ہیں۔ مثلا دنیا میں ہم نہیں تھے تو اس سے پہلے ایک جہان تھا جسے ماں کا پیٹ کہتے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے بھی پہلے آپ کا میرا ایک جہان تھا جسے باپ کی پشت کہتے ہیں۔ باپ کی پشت سے پہلے بھی ایک جہان گزرا ہے جس کا نام ہے لوح و قلم۔ لوح و قلم سے پہلے بھی مجھ پر آپ سب پہ ایک جہان گزرا ہے جس کا نام ہے عالم امر۔ امر سے پہلے امکان تھا، امکان کے بعد امر بنا، امر کے بعد حکم ہوا قلم کو۔ اب ہم قلم کی صورت میں آئے، پھر قلم کو حکم ہوا کہ لوح پہ لکھو، تو گویا ہم لوح محفوظ میں لکھ دیے گئے۔ پھر اللہ کریم نے اس تحریر کو پھر خون میں بدل کر ہمیں باپ کی پشت میں رکھ دیا۔ پھر باپ کے جسم سے ہم ماں کے پیٹ میں منتقل ہوئے، پھر بڑھتے بڑھتے انسانیت بنی، پھر ماں کے پیٹ سے جنم ملا، پھر 1 دن کی، 2 دن کی، 3 دن کی، 10 سال کی، 100 سال کی، انسان کو جو زندگی ملی اس نے گزاری۔ اب ہم جب یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو یہ تبدیلیاں تیری میری ختم ہو جائیں گی، پھر میری آپ کی ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ قبر کی زندگی کے بعد پھر موت نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ زندگی دونوں کی ہمیشہ کی ہے۔ مثلا کافر بھی زندہ رہے گا، مومن بھی زندہ ہوگا۔ فرق یہ ہے کہ کافر عذاب میں ہوگا اور مومن خدا کے کرم سے چین میں ہوگا۔ زندہ تو کافر بھی ہے، وہ اور بات ہے کہ اسے عذاب جہنم ہوگا، عذاب نار ہوگا، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا ہوگی اور مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی۔ اب یہ جو تصور ہے کہ ختم ہو گیا، انسان ختم کہاں ہوتا ہے؟ انسان تو زندہ ہے۔ اگر انسان کی زندگی قبر کی نہیں ہے، ذرا آپ اپنے ذہن پہ زور دے کے سوچئے کہ کیا مردے سے کبھی سوالات ہوتے ہیں؟ سوالات تو قبر میں اسی سے ہوں گے نا جس میں زندگی ہوگی۔ جس کی سماعت ہوگی وہ سوال کو سنے گا، پھر بولنے کی طاقت ہوگی تو بولے گا، پہچانے گا۔ پوچھا جائے گا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے۔ یہاں کتنے بزرگ و دوست ہیں جن سے میں پوچھوں من ربک تو پہلے تو اس کا ترجمہ ہی نہیں سمجھیں گے، پھر میں کہوں کہ چلو ترجمہ سمجھ گئے ہیں تو اب اس کا عربی میں جواب دیں تو کئی ہیں جو نہیں دے پائیں گے۔ لیکن یہ کمال مومن کا اپنے نبی سے دیکھیں کہ ہماری جو بھی زبان ہے، ہم جو بھی مادری زبان بولتے ہیں، یہ زبان تعلق دنیا تک ہے۔ جب ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں گے پھر میری آپ کی اور میری زبانیں ختم ہو جائیں گی، آخرت میں فقط میرے محمد کی زبان ہوگی۔ پوچھا جائے گا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، تو مومن ہوگا تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے، اگر مومن ہوگا تو ہوگا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، حضور کا چہرہ سامنے ہوگا۔ اگر میں کہوں نا یہ درخت ہے تو کہوں گا ہذہ شجرۃ،
یہ درخت ہے. اگر دور والے کو کہوں گا تلک شجرۃ، وہ درخت ہے. اگر یہ سامنے نہ ہوتا، موجود نہ ہوتا، تو میں کبھی ہاذا نہ کہتا. ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، اس کا مطلب ہے حضور کی تصویر نہیں ہوگی، مومن کی قبر میں خود حضور کے جلوے ہوں. اللہ پردے ہٹا دے یا حضور خود جلوگر ہو جائے اور پوچھا جائے گا من ربک، رب کون ہے، دین کیا ہے، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے، نہیں کیا کہتا تھا. وہاں کا ماننا قبول نہیں، یہاں کا ماننا قبول ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگی تھی، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو. وہاں کا ماننا قبول نہیں، کیونکہ کانا یکونو جب مضارع پہ داخل ہو جائے تو پھر یہ ماضی کے معنی. تقولو اگرچہ مضارع کا صیغہ ہے لیکن اس پہ کانا یکونو آ گیا، اب یہ ماضی کے معنی دے گا. ما کنت تقول، بول اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، عقیدہ کیا تھا، نظریہ کیا تھا، ان کے بارے میں تیرا تصور و عقیدہ کیا تھا. اگر ہوگا سچا مومن اور جس کا عقیدہ یہ ہوگا، جس نے مہر علی کی طرح یہ کہا ہوگا اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کہ جانے جہاں نہ کھا. جس کا نظریہ یہ ہوگا وہ تو بلا دھڑک، بھائی کتنے چہرے ہیں جن کو میں نہیں جانتا، آپ مجھے کہیں یہ اکرم ہے، یہ اشرف ہے، یہ اسحاق ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ اسماعیل ہے، تو بھائی میں تو اسی کی تصدیق کروں گا نا جس کو جانتا ہوں گا، جس کو پہلے دیکھا ہوگا، کبھی ملاقات ہوئی ہوگی. لیکن میرا آپ کا ایمان کتنا اپنے نبی سے مضبوط ہے. ہم حضور کے زمانے سے 15 لاکھ سال بعد بھی مر کے قبر میں جائیں، کسی کا چہرہ پہچانے نہ پہچانے، مومن قبر میں محمد کا چہرہ ضرور ہی پہچان لے گا، کہے گا یہ تو میرے رسول ہے.